زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین گرامی مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو وزٹ کیا. آپ کی خدمت میں رہبر معظم کی معرکۃ العراء کتاب 250 سالہ انسان کے حوالے سے کچھ مطالب پیش کیے جا رہے تھے. آج ہم امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے اس کتاب سے کچھ مطالب اور عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امام باقر علیہ السلام کی امامت در حقیقت امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا منطقی تسلسل ہے. وہی جدوجہد جو امام سجاد علیہ السلام نے شروع کی، اسی جدوجہد کو امام باقر علیہ السلام جو آگے بڑھاتے ہیں. ہاں البتہ امام سجاد علیہ السلام کی 35 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں اب وہ پہلے جیسی گھٹن کی صورتحال نہیں ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ جب امام فرماتے تھے کہ حجاز میں ہم سے محبت کرنے والے 20 افراد بھی موجود نہیں ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ شیعہ حجاز میں بھی موجود ہیں، کوفہ میں بھی موجود ہیں اور خراسان میں بھی موجود ہیں. وسیع لوگوں تک امامت کا پیغام پہنچا ہے. تشکیلات شیعوں کی جو ہے وہ بہت وسیع ہو چکی ہیں. اب جب امام باقر علیہ السلام مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں آ کے فقہی احکام اور اسلامی معارف بیان کرتے ہیں تو کئی تشنگان علم آپ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے ہیں اور بہت سارے معروف اسلامی علماء اور فقہا آپ کی خدمت میں کسب علم کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ جب لوگوں تک کمیت جیسے شاعروں کے قصائد جو ہاشمیات کے نام سے قصائد ہیں کمیت کے، وہ لوگوں تک ایک سے دوسرے سے تیسرے تک جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. اور خود دوسری طرف سے بھی اب جو ہے وہ حکومت، اموی حکومت جو ہے وہ پہلے جیسی سختی نہیں کر رہی. ایک طرف سے تو وہ مطمئن ہے، انہوں نے جس قدر جو ہے وہ گھٹن کا ماحول بنانا تھا، جس قدر جو ہے وہ دہشت اور رعب جمانا تھا اور جس قدر اپنے دشمنوں کو سرکوب کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اور دوسری جانب سے اب جو اموی حکمران نئے ہیں، کیونکہ ان کے آسانی سے یہ متاع ملی ہے، خلافت ملی ہے، لہٰذا وہ ظاہری بات ہے غفلت میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ بھی پڑ گئے تھے اور عیش و نوش اور ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ پڑ چکے تھے. لہٰذا اب امام کو نسبتاً ایک آسان وقت ملا کہ جس میں وہ جتنے بھی معارف اسلامی ہیں اور جو اہداف ہیں، جن اہداف کو تمام ائمہ آگے لے کے چل رہے تھے، حکومت اسلامی کے قیام کا ہدف اور اس کے لیے جو جدوجہد ہے، وہ نسبتاً آسانی سے امام آگے جو ہے وہ کر پا رہے تھے. اور یہ بھی باقی ائمہ کی طرح آپ کی جدوجہد کا بھی محور، مرکزی محور اسلامی حکومت کی تشکیل تھا. بہرحال اس جدوجہد میں جو 2 بنیادی کام آپ نے کیے، آپ کو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے 3 کام کیے. ایک کام اسلامی آئیڈیالوجی کا بیان تھا، دوسرا کام امامت کے جو مستحقین ہیں اور امامت کے حقدار ہیں یعنی اہل بیت، ان کا تعارف تھا، اور تیسرا کام جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ کام جو ہے وہ تشکیلات کا کام تھا. شیعوں کی جو ہے وہ تشیع کی فارمیشن کو جو ہے وہ اس کو تشکیل دینا. امام باقر علیہ السلام نے انہی کاموں کو آگے بڑھایا. ان کاموں میں سے جو اہم ترین کام آپ نے کیا، آپ کی جدوجہد کا جو حصہ ہے، وہ ایک ہے تحریفات سے مبارزہ. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں انحراف اور تحریفات زیادہ وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ لوگ جو ہے وہ غافل تھے. لیکن اب امام باقر علیہ السلام کا جب دور ہے تو اس دور میں بہت ساری
تحریفات بھی دین میں کی گئی اسلامی احکام میں، اسلامی معارف میں، ان تحریفات کا مقابلہ جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ کیا۔ اب یہ معارف اور احکام میں تحریفات جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلامی معارف اور اسلامی احکام اس طرح سے ہیں کہ اگر لوگ ان سے آگاہ ہوں تو پھر وہ ایک ایسے معاشرے میں کہ جو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہو، ایسے معاشرے میں بعض چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ مثلاً فاسقوں اور فاجروں کی حکومت کو کسی طور بھی برداشت نہیں کریں گے، ظالموں کی حکومت کو، طاغوت کی حکومت کو کسی طور بھی برداشت نہیں کریں گے۔ دین سے ناآگاہ لوگ، وہ جو دین کو نہیں جانتے، ان لوگوں کی حکومت کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح کسی بھی طرح کا امتیازی سلوک، ڈسکرمنیشن، تبعیض، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ دولت کی غیر عادلانہ تقسیم کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، جو ہے وہ بے عدالتی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ جو منصب حکومت پر اس وقت فائز تھے وہ لوگ فاسق و فاجر، ظالم تھے، اور جو ہے وہ کرپٹ افراد تھے، ایسے افراد تھے کہ جو مختلف طرح کے امتیازی سلوک جو ہے وہ روا رکھتے تھے، مختلف طرح کے ظلم معاشرے میں جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب ان کو جو ہے وہ اگر اسلامی معارف اور احکام بغیر تحریف کے لوگوں تک پہنچے ہوں تو ان کے لیے ایسے معاشرے میں حکومت کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کے ان پر اعتراضات اور لوگوں کی طرف سے مذمت کا سامنا ان کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ ایسے فقہا، ایسے علماء، ایسے شعراء اور ایسے محدثین اور قرآن کے قاریوں کو اپنے نزدیک لے آتے تھے کہ جن کا معاشرے میں ایک اعتبار تھا، جو معاشرے میں معتبر سمجھے جاتے تھے، اور وہ قاری، وہ علماء، وہ جو ہے وہ فقہا، وہ محدثین، وہ حدیث بیان کرنے والے، وہ راوی، وہ ان کے حق میں ان کی منچاہی، ان کی دولت کی وجہ سے یا ان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے دونوں صورتیں تھی، یا جو ہے بعض جو ہے وہ دولت کی وجہ سے اور بعض خوف کی وجہ سے ان کی من پسند تحریفات دین میں کرتے تھے، تاکہ ان کی وجہ سے اور جو ہے وہ لوگ جب لوگوں میں منحرف شدہ اور تحریف شدہ دین جو ہے وہ لوگوں میں رائج ہو جائے، تاکہ وہ اعتراض نہ کریں حکومت پر، اور جو ان کے عقائد اور منحرف شدہ عقائد اور تحریف شدہ اسلامی تعلیمات ان تک پہنچی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے ان کو کہ ذہن اور وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ یہ جو حکمران یہ جو کام کر رہے ہیں یہ خلاف اسلام ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا فقہا کے ذریعے، دوسرا یہ تھا کہ خود جب یہ جابر اور ظالم حکمران آیا کرتے تھے تو بعض چیزوں کو یہ اور بعض افکار کو اسلام کے نام پر یہ معاشرے میں خود ترویج دیتے تھے۔ اور مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فکر لوگوں میں حتیٰ رائج کی گئی بعض دفعہ کہ جو خلیفہ ہے، جو خلافت کا مقام ہے، وہ رسالت کے مقام سے اونچا ہے، اس کا مرتبہ رسالت کے مرتبے سے اونچا ہے، کیونکہ مثلا خلیفہ جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے، اور رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو کسی کو پیغام لے کے آتا ہے وہ جو ہے وہ افضل نہیں ہوتا، بلکہ جو کسی کا جانشین ہو وہ جو ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ رسول تو ایک قاصد کی مانند ہے، تو لہذا رسالت سے جو ہے وہ خلافت کا مقام جو ہے وہ افضل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ نہ ہو جس میں تحریف ہوئی ہو، تو آیا کوئی یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ اولو الامر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی طریقے سے حکومت پہ پہنچ جائے، چاہے وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو؟ یہ صرف تحریفات کی بنیاد پر تھا کہ لوگوں نے یہ قبول کر لیا کہ اولو الامر جو ہے، جو بھی شخص حکومت پر پہنچ جائے وہ کیا ہوگا، وہ اولو الامر ہوگا۔ یہ کام، پہلا کام جو ہے وہ پس حکومت کی طرف سے تحریفات ہوئی، ان تحریفات کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ امام باقر علیہ السلام نے ان تحریفات کا مقابلہ کیا۔ وہ جو علوم ہیں جو قرآن کے، وہ جو حقیقی معارف ہے اور حقیقی احکام ہے وہ بیان کیے، اور وہ صرف بیان نہیں کیے بلکہ اس ثقافت کو، جو غلط ثقافت رائج ہو چکی تھی، اس کو بدلنے کے لیے پوری جدوجہد کی اور لوگوں کے افکار کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ دوسرا کام جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا اور امام سجاد کے کام کو آگے بڑھایا، وہ کیا تھا؟ وہ وہی تشکیلات کو مزید مضبوط کرنا، وہ تشکیلات، وہ فارمیشن اور وہ نیٹ ورک شیعوں کا کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے جس کو شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھایا۔ دیکھیے، یہ اگر اسلامی معارف، افکار اور اسلامی آئیڈیالوجی اور تعلیمات لوگوں کو بیان کر دی جائے تو
اور اس کو حفظ کرنے کا، اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندوبست نہ کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان جو ہے وہ اسی طرح اندھا دھند جو ہے وہ ادھر ادھر بیج پھینکے اور پھر ان کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات نہ کرے۔ اب جب معاشرے میں آپ اسلامی آئیڈیالوجی بیان کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ دوسری طرف سے حکومت مسلسل تحریفات کر رہی ہے، مسلسل پروپیگنڈے کر رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کر رہی ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں سے یہ شکوک و شبہات رفع کرنے کے لیے آپ ایسی کیڈر تیار نہیں کرتے کہ وہ جو بر وقت ان پروپیگنڈوں کا، ان شکوک و شبہات کا جواب دے، تو کیا ہے کہ آپ نے جو پیغام پہنچایا، آپ کا پیغام جو ہے وہ بے اثر ہو جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ محو ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے امام کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان تشکیلات کو، انفارمیشنز کو جو ہے وہ، اس فارمیشن کو جو ہے وہ تشکیل دیتے اور اس کی حفاظت کرتے۔ لہٰذا آپ نے کیا کیا، اپنے خاص شاگرد، اپنے خصوصی شاگرد جو ہے وہ پرورش ان کی اور ان کی تربیت کی اور پھر ان کو معاشرے میں پھیلا دیا اس طرح سے کہ وہ ایک دوسرے سے متصل تھے، ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، خود مرکز امامت سے جو ہے وہ رابطے میں تھے اور معاشرے میں وہ پھیل گئے تھے، اور وہ پیغام امامت اور حکومت اسلامی کے قیام کی جو ضرورت ہے وہ تمام دنیا میں اور تمام عالم اسلام میں جو ہے وہ اس کو بیان بھی کر رہے تھے اور جتنے شکوک و شبہات تھے ان کو دور بھی کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسلح جدوجہد کی جائے، قیام کیا جائے، کیونکہ ابھی قیام، وہ قیام اور وہ حکومت اسلامی کے لیے جو قیام ہے اور حکومت اسلامی تشکیل دینے کے لیے جو اقدام کرنا ہے اس کے مقدمات فراہم ہو رہے ہیں۔ اگر جلد بازی سے کام لیا جائے، اگر قبل از وقت کوئی اقدام کیا جائے تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام نے یہاں پہ کوئی مسلحانہ جدوجہد نہیں کی۔ اسی طرح حکومت کے ساتھ آپ جو ہے وہ کہیں کہ براہ راست ٹکراؤ کی صورتحال بھی جو ہے وہ آپ نے ایجاد نہیں کی، بلکہ جو ہے وہ آپ نے یہ جو مبارزہ ہے اس مبارزے کو اسی طرح جاری رکھا جس طرح امام حسن علیہ السلام نے، جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے جاری رکھا، اور اس کو آپ نے اگلے مرحلوں میں پہنچایا۔ اب اس مبارزے میں یہ جو آپ نے اہداف، جو 2 اہداف، اہم ترین اہداف جو آپ نے انجام دیے، ان میں سے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے مختلف کام کیے۔ ان میں سے ایک کام ہے شورا پر توجہ دینا، شورا کی تربیت کرنا۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شورا ایک قسم کے اس وقت کے میڈیا تھے، شورا لوگوں کے اذہان بناتے تھے، رائے عامہ بناتے تھے۔ لہٰذا قمیت جیسے شاعر جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے بہت سارے ایسے قصائد کہے کہ جن کو ہاشمیات کہا جاتا تھا، تو ان پر توجہ دینا، ان کی تربیت، اور دوسری جانب ایسے شعراء کہ جو آپ کی بات سنتے تھے ان کو بعض منفی چیزوں پر ان کو ٹوکنا اور ان کی مذمت کرنا جو ہے وہ امام علیہ السلام نے ایک شیوہ یہ اپنایا۔ مثال کے طور پہ کثیر نامی ایک شاعر ہے جس نے عبد الملک ابن مروان کی شان میں کچھ اشعار گئے۔ امام نے اسے کہا کہ تم نے عبد الملک کے اس میں اشعار کیوں گئے ہیں اس کی شان میں؟ تو وہ اس کے مقابلے میں امام کے جواب میں پھر جو ہے وہ توجیہ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے امام، میں نے اس کو پیشوا اور امام قرار نہیں دیا، بلکہ میں نے تو اس کو شیر، سورج، سمندر، اجتہا اور پہاڑ وغیرہ کہا ہے۔ تو شیر تو ایک قسم کا ایک جو ہے وہ حیوان ہے، ایک جانور ہے، ایک قسم کا ایک کتا ہے۔ سورج جو ہے وہ ایک جامد قسم کا جسم ہے۔ سمندر ایک بے جان جو ہے وہ پانی ہے۔ اس کے علاوہ اجتہا جو ہے وہ ایک بدبودار حشرہ ہے، جبکہ پہاڑ ایک سخت پتھر ہے۔ تو امام علیہ السلام اس کی اس غیر معقول قسم کی توجیہ پر ایک معنی خیز انداز میں جو ہے وہ مسکرائے، یعنی کہ تمہاری اس یہ توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہیں پہ پھر کمیت اٹھتے ہیں اور اس اپنے ہاشمیات جو قصیدے ہیں ان میں سے ایک قصیدہ ہاشمی جو ہے وہ وہاں پہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو 2 شاعروں کا موازنہ ہوا اور 2 طرح کی سوچ شعراء کے سامنے آئی، تو ظاہری بات ہے اس کی خبر جو ہے وہ پھیلی پورے معاشرے میں اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آیا کہ امام علیہ السلام اس طرح کے شعراء کی مذمت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں قمیت جیسے شعراء کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہے اکرمہ نامی، وہ ابن عباس کے شاگرد تھے۔
اب یہ جو ہے جب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کی علم، آپ کی معنویت، آپ کی روحانیت سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آپ کی گلے میں جو ہے وہ آپ کے گلے لگ جاتا ہے، بے ساختہ آپ کے گلے لگ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کے لیے بھی میرے پر اس طرح کی حالت طاری نہیں ہوئی کہ میں اتنا جو ہے وہ کسی سے متاثر ہوا ہوں کہ بے ساختہ اس کے جو ہے وہ گلے لگ جاؤں. تو امام وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فوراً اس کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں وَيْلَكَ يَا عُبَيْدَ أَهْلِ الشام، اے اہل شام کے حقیر غلام، تم پر وائے ہو، اِنَّكَ بَيْنَ يَدَيَ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، تم اس وقت ایسے گھر میں ہو، ان گھروں میں سے ایک گھر میں ہو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے رفعت بخشی ہے، جن کو بلندی بخشی ہے، اور جن میں اجازت دی ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے. یعنی وہاں پہ فوراً اس بندے کو کہ جو اہل شام کے غلاموں میں سے غلام تھا، فوراً اس کو جھنجھوڑا. اسی طرح کوئی بھی ایسا موقع آتا جہاں پہ اپنی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت بیان کرنی ہوتی، وہاں پہ فوراً بیان کرتے، اور جہاں پہ اہل بیت کی حقانیت بیان کرنی ہوتی اور امامت کے لیے اور حکومت اسلامی کی تشکیل میں حق بجانب ہونے کا اور ان کا استحقاق بیان کرنا ہوتا، تو وہاں پہ فوراً امام جو ہے وہ بیان کرتے. ایک شخص جو ہے وہ آیا امام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کیسے صبح کرتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے صبح کر رہے ہیں؟ ہمارے حالات جو ہے وہ کیسے ہیں؟ ہمارے حالات ایسے ہیں جیسے فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کے حالات تھے کہ فرعون جو ہے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا. ہمارے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہماری بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا اور ہماری عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب جو ہے وہ یہ شخص جب اس کا دل جو ہے وہ اس بات پہ آبدیدہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہدف حاصل ہوا، تو یہاں پہ پھر امام جو ہے وہ اپنی امامت پر جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عرب جو ہے ان کو عجم پر فضیلت حاصل ہے، لہذا عجم بھی ان کے سامنے قانے ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے عربوں کو حق حاصل ہے ہم پر حکومت کرنے کا. اس کے بعد جو ہے وہ عربوں میں کیا کہا جاتا ہے کہ قریش جو ہے وہ تمام عربوں سے جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو حق حکومت حاصل ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ دلیل جو ہے وہ یہی مانی جائے تو پھر ہم جو ہے وہ تمام قریش سے بنی ہاشم جو ہے وہ افضلیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اولاد نبی ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور ہمارے اس فضیلت میں کوئی بھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے. اب یہاں پہ آ کے وہ اقرار کرتا ہے امام کی ولایت کا کہ میں آپ کی ولایت کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں. تو امام علی مقام یہاں پہ فوراً کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری ولایت کو قبول کرتے ہو تو پھر طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ. کیونکہ ہماری جو ہے وہ ولایت رکھتے ہیں اور ہمارے جو شیعہ ہیں وہ بلاؤں سے اور مصیبتوں سے اتنے قریب ہیں کہ اتنا قریب پہاڑ کی جو وادی ہوتی ہے وہ سیلاب سے اتنی قریب نہیں ہوتی، یعنی وہ سیلاب جو اس پہاڑ سے آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا وادی اتنی قریب اس سیلاب سے نہیں ہوتی جتنے ہمارے شیعہ جو ہے وہ مصیبتوں سے اور بلاؤں سے زیادہ قریب ہیں اور بلاؤں کے معرض میں ہیں. تو پھر ساتھ ہی امام یہ فرماتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ تم پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے وہ مصیبت ہم پر آتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے کوئی راحتی اگر آتی ہے تم پر تو وہ سب سے پہلے تم سے پہلے ہم پر آتی ہے، ایسے ہی وہ مصیبتیں بھی پہلے ہم پر آتی ہیں اور پھر جو ہے وہ تم پر آتی ہیں. امام باقر در دو جبهه مبارزه کرد. اولا در جبهه فکر و اندیشه اسلامی و تبیین قرآن و اسلام راستین، ثانیاً در جبهه درگیری و برخورد سیاسی. مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از
احکام اسلام چیزهایی رو بیان کردن بدون یک جهتگیری، بدون یک سمتگیری انقلابی و مبارزی نیست. این مبارزه نیست، بلکه مبارزه فرهنگی اینه که سعی کنند ذهنیت مردم رو و فرهنگ حاکم بر ذهنهای مردم رو عوض کنند تا راه رو برای حکومت الهی هموار کنند و راه رو بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندند. و امام باقر این کار رو شروع کرد. باقر و علم الاولین یعنی این. حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانش‌های اسلامی بود. आप लोगों का एक बार फिर जो है वो हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें विजिट किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अपने फीडबैक और अपने कमेंट्स से हमें जो है वो मुतल्लर करेंगे। तब तक अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.